السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل مبارکہ پر۔ آج کل بچوں کی ایجوکیشن کو لے کر ایک عجیب سا ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے، ایک عجیب سا بیہیویئر ہے جو کہ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور پہ اساتذہ کا ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، ٹیچرز کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ سر میرا بچہ جو ہے وہ 95% نمبرز کے ساتھ پاس ہونا چاہیے۔ بچے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 97%، 95% وہ لے کے آئے۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ فرسٹ آئے گا، سیکنڈ آئے گا، پوزیشن لے گا۔ یار یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو جس حد تک ٹھیک ہے نا اسی حد تک رکھیں۔ بچے کو آپ اگر زیادہ تنگ کریں گے، زیادہ ٹینس کریں گے، یہ فرسٹریٹ ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں، وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں، ان کی ذہانت، ان کی بریلینس، ان کی جو سمجھنے کی طاقت ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بہت شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، کہہ لیں آپ، آسان لفظوں میں کہہ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے تو آپ اپنے بچے کو کبھی بھی ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں۔ ہاں آپ کا بچہ آپ کی بات مان رہا ہے، آپ کو اوبے کر رہا ہے، آپ کے لیے وہ سفیشینٹ ہے، آپ کا بچہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ 7 سال تک تو ہمارا مذہب بھی بچے سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا، نہ اس پہ نماز فرض ہوتی ہے، نہ اس پہ روزہ فرض ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی چیز۔ 7 سال تک اس کا بچپن ہے، اس کو بچپن کو انجوائے کرنے دیں، اس کا بچپن اس سے مت چھینیں۔ کمپٹیشن کے چکر میں بچپن مت چھینیں، یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ سب سے بڑی جو زیادتی کرتے ہیں آج کل کے لوگ، والدین، پیرنٹس، وہ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ کمپٹیشن کے چکر میں وہ اپنے بچے کا بچپن چھین لیتے ہیں۔ اس کو کھیلنے دیں، اس کو سمجھنے دیں۔ وہ دنیا میں آیا ہے آپ کے 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد۔ آپ نے 30 سال تک دنیا کو سمجھ لیا ہوا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ وہ بیچارہ ابھی آیا، اس کو 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں، آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار میرا بچہ میرے لیول کی بات کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کیا کریں۔ ہاں آپ کا بچہ باہر کھیل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھیلیں، آپ اس کے لیول پہ جا سکتے ہیں، آپ وہاں سے گزر کے آئے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے لیول پہ نہیں آ سکتا، وہ اس جگہ سے گزرا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے آگ کو دیکھنا ہے، اس نے روشنی دیکھنی ہے۔ آپ کو پتہ یہ آ گیا، اس نے جلانا ہے، بچے کو نہیں پتہ وہ آ گیا اس نے جلانا ہے، اس نے اس کو جا کے پکڑ لینا ہے۔ آپ نے الیکٹرک وائر دیکھنی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کرنٹ ہے، بچے کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کرنٹ ہے۔ تو آپ اس بچے سے ایکسپیکٹیشنز کو وہاں پہ رکھیں جہاں اس کا لیول ہے۔ اسٹڈیز کے اندر بھی سیم یہی کچھ ہے، آپ اپنے بچے سے اتنا ایکسپیکٹ کریں جتنا وہ آپ کو دے سکتا ہے، جتنا اس کا کیلیبر ہے، جتنا اس کا مینٹل لیول ہے۔ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو صبح شام دوپہر پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ بچہ کتنی سال کا ہے؟ 3 سال کا۔ یہ جو ہمارے ساتھ اکثر یہ واقعات آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، 3 سال کا بچہ، پری نرسری کا بچہ ہوتا ہے، اس کی والدہ والد کاؤنٹنگ سیکھ لو بیٹا، ٹیبل سیکھ لو بیٹا، اور میں بھی ان کا پہلا بچہ، ان کو ایکسپیرینس نہ ہو، لیکن آپ بچے دیکھے تو ہیں نا، آپ کا پہلا بچہ، آپ کی فیملیز میں بچے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کھیلنے دیں، ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کرنے دیں۔ ساتھ ساتھ اس کو آپ سمجھائیں کہ بیٹا یہ تھوڑی سی کاؤنٹنگ سیکھو، تھوڑے سے آپ ABC سیکھو، تھوڑا سا الف ب سیکھو۔ اس کے بعد آپ اپنے بچے کو آگے لے کے چلیں، اور اس پہ آپ جتنی محنت کریں گے وہ آپ نے کرنی ہے، آپ کے بچے نے 7-8 سال تک کچھ نہیں کرنا۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اپنی یہ بات بٹھا لیں کہ آپ نے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے، اور نرمی سے کرنی ہے، سختی سے نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سختی کرتے ہیں 7 سال سے پہلے، تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو خراب کر رہے ہیں، ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ وہ سختی کے ڈنڈے کے ڈر سے بچہ تو ڈرے گا، ڈنڈے کے ڈر سے وہ پڑھے گا صحیح،
وہ کھیلنا چھوڑ دے گا، وہ کوشش کرے گا کو سمجھے چیزوں کو، لیکن اس کا مینٹل لیول کم ہوتا جائے گا۔ اس کو ایک ہی بات کا خوف ہوگا کہ میں اگر یہ پڑھا نہیں نا، میں نے یہ اس کو ایسے نہیں کیا تو پاپا ناراض ہو جائیں گے، پاپا ماریں گے، مما ناراض ہو جائے گی۔ یہ چیزیں بچے کے ساتھ نہیں کریں۔ بچے کو اپنے آپ سے سیکھنے دیں، سمجھنے دیں، اس کو سمجھنے میں اس کی ہیلپ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ٹل 7 ایئرس، 7 سال تک آپ اپنے بچے کے دوست بن کے رہیں، اس کے دشمن نہ بنیں، اس کے والدین بھی نہ بنیں، آپ صرف اپنے بچے کے دوست بن کے رہیں۔ 7 سال کی عمر تک وہ کھیلتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھیلیں، وہ کھاتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھائیں، وہ سوتا ہے، آپ سونے دیں اس کو۔ 7 سال کے بعد آپ دیکھیں گے جو ان 7 سالوں کی آپ کی محنت ہے نا، وہ آپ کو رنگ لا کے دے گی، آپ کے ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی۔ اگر آپ 7 سال سے پہلے یہ چیزیں اس کے ساتھ کریں گے، وہ کبھی بھی آپ کو وہ چیزیں کر کے نہیں دے گا جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے اس کا بچپن اس سے چھین لیا، آپ نے اس کو دل میں ڈر بٹھا دیا کہ میں ایسا کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ بچپن ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو چیزیں بچپن میں بچے کے ذہن پہ آپ لکھیں گے وہ ٹل اینڈ آخری عمر تک اس کو وہی چیزیں وہ لے کے چلے گا، وہی نظریہ پہ وہ کاربند رہے گا۔ اب اگر آپ نرمی کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں 7 8 سال کی عمر تک، 6 7 سال کی عمر تک، وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کرے گا، ان چیزوں کو جو آپ نے اس کو فیڈ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سٹریس دے رہے ہو، ٹینشن دے رہے ہو، کمپٹیشن دے رہے ہو، وہ انہی چیزوں کو لے کے چلے گا، وہ سٹریس میں رہے گا ساری زندگی۔ ہاں میں بھی وہ کچھ بن جائے لیکن سٹریس نہیں جائے گی اس کی، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ کی جنریشن کے لوگ جن کے والدین بہت اسٹرکٹ ہوتے تھے، جو وہ سٹریس میں رہتے ہیں قسم کی، جن کے والدین فرینڈلی تھے ان کو کوئی سٹریس نہیں ہے، وہ آپ کے آ کے ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاپا میرے ساتھ ایسا ہوا، ماما میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اگر آپ آگے سے اس کو دونوں ہاتھ پاؤں جھاڑ کے، چاروں ہاتھ پاؤں جھاڑ کے پڑ جائیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتائے گا، آپ کو بات بتائے گا لیکن ایکچوئل بات نہیں بتائے گا۔ اگر آپ اس کو پیار سے، نرمی سے، چھوٹی عمر میں، اوائل عمری میں پاس بٹھا کے پوچھتے بیٹا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تو یہ آپ کو وہ بچہ آپ کو صحیح بات بتائے گا کہ پاپا ایسے ہوا تھا، مما ایسے ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے بچے کے ساتھ 7 8 سال تک یہ کریں، پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کو آپ کے مطلوبہ رزلٹس لا کے دیتا ہے۔